آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 اور 54۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج کا اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53، ٹھیک ہے، آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 پڑھیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلفظ و تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تهتدون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تهتدون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اب اس کو ہم لوگ روانگی سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ میں جب پڑھی ہوتی ہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں یا پھر میرے بعد پڑھا کریں تاکہ تلفظ و تجوید میں بہتری آ سکے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یہاں پر سانس ٹوٹ گیا تو اس لیے پیچھے سے تھوڑا پڑھیں گے۔ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب ہم لوگ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، فرق کرنے والی، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ فرقان کا جو مطلب ورڈ ہے نا، روٹ ورڈ، وہ ہے فے رے اور قاف، یعنی کہ فرق، ٹھیک ہے، فرقان کا، یعنی کہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی،
ایک صحیح اور غلط کی تمیز بتانے والی یہ چیز، یہ اس جو یہاں پر یہ آیت ہے نا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس میں فرقان کی جو بارے میں معنی کے بارے میں ہے نا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی یعنی کہ تورات، ٹھیک ہے، وہ فرقان تھی، وہ حق اور سچ کے درمیان تمیز کرنے والی تھی۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جس میں سے ید بیضا ہے، اس کے علاوہ عصا والا معجزہ، ٹھیک ہے، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے نا، یہ فرقان تھے۔ یہ آراء ان کے بارے میں مختلف آتی ہیں۔ کس لیے دیا گیا؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، کس لیے دی گئی؟ تاکہ تم لوگ حق اور باطل میں فرق کر سکو اور تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کہ ہدایت پانے کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہدایت پانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ صحیح اور غلط میں تمیز ہونے کی، کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ ایک تو عقل ہے، عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں یا دل میں یہ چیز پیدا کی ہوتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں۔ بہت ساری چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ہم شروع سے ہی جانتے ہیں، جب مطلب تھوڑے تھوڑے بڑے ہونے لگتے ہیں، عقل شعور آتا ہے تھوڑا سا ہی، تو ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک عقل یہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہ قرآن ہے، اب جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تب تک ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز واضح ہمیں نہیں ہوگی۔ اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو کتاب دی گئی، جیسے یہ کتاب دے دی گئی تورات کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے جو حروف ہے، اس کے معنی جو ہیں، اس سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے، وہ چیز دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ جیسے قرآن ہے، قرآن دے دیا گیا، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن میں، جیسے کہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کے بعد طریقہ قرآن میں تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور وہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کرتا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا ویسے ہی بالکل وہ طریقہ ہم تک پہنچا ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ کہ اس جیسے قرآن یہ ٹیکسٹ ہے نا، یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات آگی، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر ہی ہم حق و باطل میں تمیز کر سکیں گے، پھر ہی ہمیں فرقان کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ ہدایت پانے کے لیے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے، ہدایت پانے کے لیے ہمیں صحیح اور غلط میں فرق پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس قرآن سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو سمجھ کر پڑھنے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے، اس پہ تفکر و تدبر کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ، موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، بارئکم، باری اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے پہلی بار پیدا کرنے والا، یعنی کہ ایک چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، چیز وہ تھی نہیں، اس کو پہلی بار ایجاد کرنے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ صرف ان کے لیے بہت زیادہ ہے کہ بارئکم، پہلی بار پیدا کرنے والا، کہ پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوتی ہے نا، جب ایک بار بن جائے تب تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں تھی، اس نے پہلی بار انسان کو تخلیق کر لیا۔ تو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جب جسم کی ہڈیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، بالکل سب کچھ ہو، تو کیسے اللہ پیدا کرے گا؟ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے نا، وہ ہر بار پیدا کر سکتا ہے، وہ جب مرضی پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھائیں گے۔ فَقْتُلُوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ذالکم، یہ، خیرن، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند، نزدیک، بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے، فتابہ، پس توبہ کرو، فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کی تمہاری، انہو، بے شک، ہوا وہی، تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں ادھر آ جائیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں کس قصے کی طرف اشارہ جو ہم ابھی تھوڑی دیر پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو انہوں نے کیا کیا، سامری نے انہیں بہکا دیا اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری توبہ کس طرح قبول ہوگی کہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں کو ہی قتل کرنا ہے۔ اب اپنے نفسوں کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس یہ جو ہے نا واقعہ، یہ ہمیں قرآن میں صرف اشارہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کی وضاحت ہے نا وہ تورات میں ہی ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح تھا کچھ کہ 12 قبیلے تھے ٹوٹل، ان 12 قبیلوں میں سے بعض نے تو اس بچھڑے کی پوجا کی، شرک عظیم کیا، ٹھیک ہے، لیکن بعض نے پوجا نہیں کی تھی۔ اب ان کے لیے کیا بنا دیا گیا کہ وہ گروہ ایک قبیلہ، جیسے ایک قبیلہ تھا، اب ان میں سے جس نے توبہ کی جس نے ایک قبیلہ ان میں سے ایک نے تو شرک کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے انہیں روکا نہیں، اب وہ قتل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، ٹھیک ہے، آپس میں اپنے قبیلوں کو، اپنے قبیلے والے لوگ ہی اپنے قبیلوں کو ماریں گے۔ سمجھ لگی بات کی کہ اپنے قبیلے والے لوگ ہی اپنے قبیلوں کو ماریں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں اگر دوسرے قبیلوں والے لوگ مارتے نا تو ایک تو تعصب بہت زیادہ قائم ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے قبیلے والوں کو مارنا زیادہ مشکل تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ وہ ادھر تب انہیں روک سکتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں روکا۔ ان میں 3 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے شرک کیا، ایک وہ جنہوں نے شرک کیا بھی نہیں اور روکا بھی، اور ایک وہ جنہوں نے شرک کا کیا کیا تھا، انہیں پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ تو جنہوں نے نہیں روکا تھا نا انہوں نے قتل کرنا تھا کن کو؟ جنہوں نے شرک کیا تھا۔ سمجھ لگ گئی؟ جو تیسرا گروہ تھا وہ تو جنہوں نے روکا بھی اور خود بھی نہیں کیا وہ تو ٹھیک تھے۔ تو اب یہ انہوں نے اپنے قبیلوں کو اس طرح سے مطلب اپنے قبیلے والوں کو ہی مارنا تھا، پھر ان کی توبہ قبول ہونی تھی۔ یہ ہے یہاں پر فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفسوں کو ہی قتل کرو۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ تو اب توبہ کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اب تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اس کے بعد ہی تمہاری قبول ہوگی توبہ۔ یہ دیکھو آگے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، ٹھیک ہے، یہ جو کام پیچھے بتایا گیا ہے یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کس طرح توبہ قبول کی؟ جب انہوں نے یہ کام کیا اس کے بعد ان کی یہ توبہ قبول کی گئی، کیونکہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں کہا کرتی ہوں کہ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے لائف میں۔ کس چیز کا بیلنس رکھنا؟ کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ شدید العقاب اور شدید العذاب بھی ہے۔ یہاں اللہ ویسے بھی توبہ قبول کر سکتے تھے، انہوں نے منہ سے کہہ دیا توبہ قبول ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو بتایا کہ ایسے ہی نہیں قبول ہونی تھی، شرک کیا، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا، شرک کیا تم نے، تو اس لیے انہیں اتنی بڑی سزا دی گئی، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو مطلب تجاوز کرتے رہیں، اس کو مکمل طور پر پامال کرتے رہیں اس کی حدود کو، اور بعد میں کہ ہم تو توبہ کر لیں گے۔ بے شک توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن پھر توبہ بھی ایسی کہ جس کے بعد آپ ایک پکا ارادہ کریں کہ میں وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ اس چیز میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے، کہ اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو اس سے زیادہ سخت پکڑ کسی کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بے تحاشا دعائیں کیا کریں۔ میں جب بھی یہ ویڈیو کا میری اختتام ہوتا ہے زیادہ تر میں یہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگا کریں، بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں، ایک ایک چیز مانگا کریں، اور اس چیز میں سب سے زیادہ آخرت مانگا کریں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، ختم ہونے والی چیز ہے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، ادھر ہم لوگ ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن دعا کریں کہ جب اس کا رزلٹ ہمیں ملے تو وہ ہمیں رائٹ ہینڈ میں ملے، ہم اپنا نامہ اعمال پکڑ کر خوشی سے جھومیں، نہ کہ ہمارے چہرے سیاہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی اور حشر کی گرمی سے نجات دے، ہر طرح سے ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، دعائیں کیا کریں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کو کہا کریں اللہ تو جیسا چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔
ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں ہدایت ملے، تو یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا ہو جا اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں میں سب سے اوپر مقام اپنے لیے رکھ دے، سب سے پہلے تو ہوں، اس کے بعد باقی تمام رشتے نیچے، لیکن سب سے پہلا جو مقام ہے اپنے دل میں وہ اللہ ہی کا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں رکھیں گے تو ہمارا دل تباہ ہو جائے گا، ہم خود مکمل طور پہ تباہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہماری دو آیات تھیں، ایک آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا قصہ ہے نا وہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ہے، اور اس میں بھی ہم ان کی ہٹ درمی پڑھیں گے کہ کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی عقل نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ مہریں لگا دی جاتی ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے بات نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دلوں پہ بھی تو وہ مہر نہیں لگا دی گئی؟ کیا ہم صرف ایک اپنے فرقے کے لوگ کے اتنے چل رہے کہ ایک جو ہمارا فرقہ ہے، ہمارا گروہ صرف وہی ٹھیک ہے، باقی ہم لوگ کسی کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے؟ اگر کوئی اہل سنت ہے تو اہل حدیث کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوگا، وہ کہے کہ ہم تو اہل سنت کی جو مطلب ان کے مولویوں کو ہی نہیں سنتے، یا جو بتانے والے ہم ان کو سنتے ہی نہیں، یا جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنت کی نہیں سنے گا، جو اہل سنت اہل حدیث کی نہیں، اہل تشیع کی نہیں، کہ مطلب ہر ایک نے اپنے مائنڈ میں صرف یہ سیٹ کر لیا کہ جو ہمارا فرقہ یا مطلب میں نے وہی بالکل پرفیکٹ ہے، باقی تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، یقین کریں، سب کی سنا کریں اور قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، پھر آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ پڑھا کریں، خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں۔ مکمل طور پر کوئی بھی فرقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایک فرقہ مکمل طور پر ٹھیک ہے تو نہیں، صرف کون سا فرقہ ٹھیک ہے، کون سا گروہ ٹھیک ہے؟ وہ جس نے دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، جس نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے، باقی اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے نا قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں، احادیث مبارکہ کا خود مطالعہ کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو کھول لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حکمت مانگا کریں کہ یا اللہ میں کیا بات کس وقت پہ اور کس طرح سے اپنی زبان سے نکالوں، حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں ہر معاملے میں۔ اچھا جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب انشاءاللہ العزیز کل جو ہے اگلا پڑھیں گے، اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں لازمی اپنے پیاروں سے، تاکہ وہ بھی قرآن کی تعلیم سے ان کے دل بھی منور ہو سکیں، ان کے زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی تو آپ بھی اس ثواب میں آپ کا بھی وہ صدقہ جاریہ لکھا جائے گا، میرا بھی لکھا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ کوئی ایک چیز سن کر، کوئی ایک بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اگلا سبق ہم لوگ پڑھیں گے اپنا۔